السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 43 کی طرف۔ میں بھلا کیا کروں کہ باؤ راشن اور بل وغیرہ کے پیسے مجھ سے لے جاتے تھے، مگر نہ بل ادا ہوتا تھا اور نہ ہی راشن آتا۔ مجبوراً میں پھر ایبک سے پیسے مانگنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ نجمہ بھی سچ ہی تو کہہ رہی تھی، انہیں بھلا اس بڑھاپے میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کیف کو پیسے چاہیے ہو تو ایبک سے مانگے، گھر کے اخراجات میں سے پیسے کیوں لیتا ہے؟ میں الجھ کر رہ گئی۔ انہی کے پیسے ہیں جی، جہاں سے مرضی لے، ہم تو اس معاملے میں بول نہیں سکتے۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بٹو میں ذرا آرام کر لوں، اللہ تمہیں سکھ دے، جب سے آئی ہوں میری بوڑھی ہڈیوں کی بچت ہو گئی ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تمام زندگی ان کا اسی گھر میں قیام رہا تھا، آگے پیچھے کوئی تھا نہیں۔ سو ایبک کے ابا قیوم انہیں اپنے گھر لے آئے تھے، یہ ان کی خاندانی ملازمت تھی۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ رات کے کھانے کی تیاری کرنا تھی، مگر مما کی فون کال نے اپنے طرف متوجہ کر لیا تھا۔ فون بند کر کے ابھی کچن میں قدم رکھا ہی تھا، جب کیف آندھی طوفان کی طرح چلا آیا۔ نجمہ بھی کہاں ہے؟ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ آرام کر رہی ہے۔ میں چکن کا پیکٹ کھول کر گوشت کا حساب لگا رہی تھی کہ ایک پیکٹ سے رات کے لیے سالن بن سکے گا۔ اور تم کیا کرنے لگی ہو؟ کھانے کی تیاری۔ میں نے ایک اور پیکٹ فریزر میں سے نکالتے ہوئے بتایا، یہ کام نجمہ بھی کے سپرد ہی رہنے دینا تھا، کیوں میں نہیں کر سکتی ہیں کیا؟ میں چونک کر پوچھا۔ بہت اچھا کرتی ہو، مگر خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے اور ایبک نے ہنی مون کے لیے نہیں جانا؟ وہ کچھ کہتے کہتے بات پلٹ گیا تھا۔ نہیں بھلا ہنی مون کے لیے جانا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، تم لوگوں کو کہیں گھومنے پھرنے ضرور جانا چاہیے۔ وہ اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، یعنی اس کا ابھی مزید گفتگو کرنے کا ارادہ تھا۔ تمہیں ایبک سے بات کرنی چاہیے تھی، وہ مجھے اکسا رہا تھا۔ دیکھوں گی ایبک فارغ ہوگے تبھی تو کہیں جائیں گے نا۔ میں نے ٹوکری میں سے پیاز نکال کر چھیلنا شروع کر دی تھی۔ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کروں گی تو پھر یوں ہی بیٹھی رہ جاؤ گی۔ وہ نہیں فارغ ہونے والا۔ یہ کاروبار، یہ روپیہ پیسہ اس سے جان سے زیادہ پیارا ہے۔ ادھر ادھر ہونے کی بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ تمہاری محبت پر منحصر ہے کہ تم اپنی بات اس سے منوا سکتی ہو یا نہیں۔ وہ بڑے عجیب لہجے میں کہہ رہا تھا، اگر تو تمہاری محبت کا پلہ بھاری ہے پھر تو سمجھو تم کامیاب ہو گئی۔ مجھے ایبک کی محبت پر شک نہیں ہے، اگر وہ فارغ ہوئے تو وہ ضرور میری بات مان لیں گے، مگر مجھے ان کی ذمہ داریوں کا احساس ہے، سو اس لیے میں اپنی وجہ سے ایبک کو پریشان نہیں کر سکتی۔ میرا انداز دو ٹوک قسم کا خاصا اور روکا تھا، تبھی تو کیف کا لہجہ بھی بدل گیا اور گفتگو کا انداز بھی۔ اتنے مشرقیت کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ویسی ہی تمہارے دام میں پس چکا ہے۔ کیف، میں اس کے الفاظ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ تم کس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہو؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ فوراً معصوم بن گیا۔ میرے بھائی کو محبت کے دام میں الجھا تو لیا ہے، ویسے میں چاہتا بھی یہی تھا۔ کیف، ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو، میں اس وقت تمہاری بڑی بھابھی ہوں، میرا اور تمہارا رشتہ بدل چکا ہے۔ میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا، ہماری دوستی کا رشتہ تو ابھی تک قائم دائم ہے، دوست ہونے کے ناطے تم میرا ساتھ دو گی نا؟ وہ اتنے قدرے لہجے میں بولا تھا کہ میرا دل کانٹ کر رہ گیا۔ کون سی دوستی؟ وہی جو میرے تمہارے درمیان تھی۔ وہ چھپا کر بولا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں اس کے بدلتے انداز دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ مذاق کے رنگ میں بات نہیں کر رہا تھا، اس کا لہجہ گہرا، طنزیہ، کاٹدار قسم کا تھا۔
میرا ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی. اب کیا ہے نا دانش مندانہ سوال, میں بھلا کیا چاہتا ہوں. وہ دھیرے سے مسکرایا تھا اور پھر بولنے لگا, اور میرا رنگ لمحہ بلمحہ فک ہوتا جا رہا تھا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے, کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا, اور چینل کو سبسکرائب کر لے, بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے. اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.